اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کے بارے میں بتاؤں گا کہ مانیٹری پالیسی سے کیا مراد ہے اور فسکل پالیسی سے کیا مراد ہے۔ تو فسکل پالیسی ہمارے پاس جو اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو حکومت کے جو ٹیکس ریونیو ہے اور جو حکومت کے اسپینڈنگ ہے، کہ حکومت کے جو خرچے ہیں، کہ حکومت کو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ٹیکس سے۔ ہر حکومت سے یا کسی بھی کنٹری کی حکومت سے پیسہ جو آتا ہے وہ ٹیکس سے آتا ہے، اور پھر جو گورنمنٹ جو حکومت وہ خرچ کرتی ہے، تو اس کو اسپینڈنگ کہتے ہیں۔ تو فسکل پالیسی سے مراد یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو اینڈ حکومت کے جو خرچے ہیں، اس کو فسکل پالیسی کہا جاتا ہے کہ حکومت سے پیسہ کہاں سے آئے گا اور وہ اس کو کیسے خرچ کرتا ہے۔ اور مانیٹری پالیسی سے مراد یہ کہ منی سپلائی اینڈ انٹرسٹ ریٹ، کے ایک ملک میں کتنا پیسہ آئے گا، منی سپلائی ہوگی، اور پھر دوسری بات یہ کہ انٹرسٹ ریٹ، اور یہ اس ملک میں انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا۔ انٹرسٹ ریٹ سے اس لیے اس کا وہ ہے تعلق ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے نا، جو حکومت کے جو سینٹرل بینک ہے پاکستان کا، وہ ہر جو بڑے بڑے بینک ہیں ان کو لون پیسے دیتے لون پہ، جو انٹرسٹ ریٹ اس وجہ سے اس کو میئر کرنے کے لیے کہ اس کو کس ریٹ پہ اس کو وہ کرے گا، پیسے دیتا ہے لون دیتا ہے۔ تو یہ مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب اس کو مزید اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس کا کیا کام ہے۔ ادھر لکھا ہوا ہے کہ پالیسی میکر از گورنمنٹ اے نیڈ پارلیمنٹیرین اپروول، اور یہ فسکل پالیسی سے جو حکومت کے جس بندی کی حکومت آتی ہے نا، جس ملک میں ابھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو وہ حکومت کے اپنے پالیسیز ہوتے ہیں کہ انہوں نے فار ایگزامپل ابھی جو پی ٹی آئی کی حکومت انہوں نے صحت اور تعلیم پہ اکارڈنگ ٹو کہ انہوں نے تعلیم اور صحت پہ فوکس کی تھی اور ان کو امپروو کیا تھا۔ اور مانیٹری پالیسی سے پولیٹکس کی کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ اور سپلائی آف منی کو دے کے کہ کتنا آئے گا۔ ہائر انٹرسٹ ریٹ انکریز بوروئنگ کاسٹ اینڈ ریڈیوس کنزیومر اسپینڈنگ اینڈ انویسٹمنٹ لیڈنگ ٹو لوور ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ لوور انفلیشن۔ تو اس کا سمپل یہ ہے کہ ہائر انٹرسٹ ریٹ جب انکریز ہوگا تو جو بوروئنگ کاسٹ ہوگی وہ انکریز ہوگی، کہ ہمیں بینک ہم پیسے بینک سے ایسے لون لیتے، جو اس کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ زیادہ ہوگا۔ جب وہ زیادہ ہوگا، جو ہماری ریڈیوس کنزیومر اسپینڈنگ، تو ہم نہ انویسٹمنٹ کر سکیں گے، اور ہم پیسے آرام کم اسپینڈ کرتے ہیں، اینڈ لیڈنگ ٹو لوور ایگریگیٹ ڈیمانڈ، اور جو ہمارے ڈیمانڈ ہے نا، ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے کسی بھی کنٹری میں وہ لو ہو جاتا ہے، اور لوور انفلیشن، اور جو انفلیشن ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ If the economy went into recession, the central bank would cut interest rate each year۔ اگر economy went into recession کہ اس میں پیسے نہیں آتے، جاب نہیں ہے، انمپلائمنٹ ہے، انفلیشن انکریز ہے، تو اس ٹائم جو سینٹرل بینک ہے نا وہ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتا ہے۔ تو جب کم کر دیتا ہے، جو ہم بزنس ہم کرتے ہیں یا ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس پہ ہمیں جو ریٹرن ملتا ہے نا وہ صحیح ملتا ہے۔ ابھی ہم نے فسکل پالیسی کے بارے میں پڑھا ہے نا کہ حکومت کے جو پیسے کہاں سے آتے اور پھر وہ اس کو خرچ کیسے کرتے، تو اس کو فسکل پالیسی کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورسز آف گورنمنٹ ریونیو، کہ حکومت کے ریونیو کے جو سورسز ہے کہاں سے آتے ہیں۔ ریونیو ریسیپٹس اینڈ کیپٹل ریسیپٹ۔ تو ریونیو میں دو قسم کے، ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس۔ ٹیکس ریونیو سے یہ مراد ہے کہ ریونیو ارن تھرو لیوی آف ٹیکسز، کہ جو ٹیکسوں سے پیسے آتے ہیں نا، ابھی ٹیکس ریونیو میں ابھی آتا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز، تو اس کے الگ سے ویڈیو انشاءاللہ میں بنا دوں گا، لیکن ابھی اس پہ سمجھ جائے کہ آپ لوگوں کو جرنل انفارمیشن ہو جائے کہ ٹیکس ریونیو سے کیا مراد ہے، اور نان ٹیکس۔ ٹیکس ریونیو سے مراد ہے کہ ٹیکسوں سے جو پیسے آتے ہیں سمپل وہی ہے حکومت کے پاس، اور نان ٹیکس سے فار ایگزامپل انٹرسٹ ریٹ، ڈیویڈنڈ اینڈ فیس کی شکل میں جو پیسے آتے ہیں اس ریونیو کو نان ٹیکس ریونیو کہتے ہیں۔ اور کیپٹل ریسیپٹ سے مراد یہ کہ کوئی بھی ملک کریٹ لائبلٹی کرتا ہے اور بوروئنگ اور ریڈیوس ایسیڈ یا ڈیسیڈ انویسٹمنٹ، تو اس کو کیپٹل ریسیپٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی چیز اپنی بھیج دیں
حکومت کوئی بھی اس کی مطلب کمپنی ہے، حکومت کا جو اپنا ایسٹس ہوتا ہے وہ بیچ دے یا کوئی بھی مطلب ڈس ایڈوسمنٹ کر دیں، تو اس سے مطلب بھی حکومت کو پیسے آتے جو انہوں نے ڈس ایڈوسمنٹ کیے اور اپنے لیے مطلب لائبلٹی کریٹ کیے ہیں، تو اس سے بھی حکومت کے جو خرچے ہیں نا وہ مطلب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے وہ اپنے مطلب جو اکنامک مطلب پرابلم ہوتے ہیں اس کو مطلب سولو کرتے ہیں۔ تو